مطلب یہ ہے کہ میرے اوپر بھی یہی فرض ہے کہ میں تمہیں اچھی باتیں بھی بتاؤں اور بری باتوں سے بھی آگاہ کروں۔ تمہاری قوم کا یہ حال ہے کہ اس کے ابتدائی حصے میں عافیت مقرر کی گئی ہے اور آخری حصے میں اختلال، مصائب اور وہ امور بھی جو تمہارے لیے ناخوشگوار ہوں گے۔ آخر میں ایک ایسا فتنہ ظہور پذیر ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کو ضعیف اور کمزور کر دیں گے، ایک حصہ دوسرے حصوں کو کمزور کر دے گا۔ مومن یہ فتنہ دیکھ کر کہے گا کہ یہ مصیبت میرے لیے تباہ کن اور ہلاکت خیز ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانا اور جنت میں داخل ہونا چاہتا ہو، موت کو اس طرح چاہے کہ وہ خدا پر اور آخرت کے دن پر کامل ایمان رکھتا ہو، لوگوں کے لیے وہی بات پسند کرتا ہو جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور جس نے ایمان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور اپنے دل کا ثمرہ دے چکا ہو تو بقدر ایمان اس کی اطاعت کرے۔ یعنی یہ سب اس کی تعذیب تھی کہ جو چاہتا ہے کہ میری موت اچھی ہو اور میں ایمان کے ساتھ اٹھایا جاؤں، تو جس کے ہاتھ پر تم نے بیعت کی ہو اور اپنے دل کا ثمرہ اسے دے چکے ہو، یعنی نیت یہی تھی کہ ان سے بیعت کریں تو بقدر امکان، یعنی جہاں تک تمہاری طاقت ہے اس کی اطاعت کرو، پھر اگر کوئی شخص نافرمانی کرے تو اس کی گردن مار دو۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعین تھے کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صحابی تھے ان کے قریب گیا اور کہا کہ میں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم نے یہ حدیث حضور سے سنی ہے؟ تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کانوں اور اپنے سینے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے میری طرف جھکایا اور کہا کہ میرے دونوں کانوں نے یہ حدیث سنی ہے اور میرے دل نے اسے محفوظ رکھا ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا تمہارے چچا زاد بھائی ہمیں آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق کھانے اور ایک دوسرے کی خون ریزی کا حکم دیتے ہیں۔ حضرت مہزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے، حالانکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تون ان تردی منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان علیما رحیما، یعنی اے مسلمانوں ایک دوسرے کا مال ناحق مت کھاؤ سوائے اس کے کہ آپس کی رضامندی سے خرید و فروخت کرو، تو مذائقہ نہیں ہے، اور اپنی جانوں کو ناحق قتل نہ کرو، یعنی ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، اللہ تعالیٰ بے حد مہربان ہے۔ یہ سن کر عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر فرمایا کہ خدا کی اطاعت میں ان کا حکم مانو اور خدا کی نافرمانی میں ان کا حکم مت مانو۔ انہوں نے اس سوال کے جواب میں یہی فیصلہ دیا کہ اگر وہ خدا کی فرما برداری کے سلسلے میں کوئی حکم دے تو مانو اور اگر اس کے خلاف دیں تو مت مانو۔ اس وقت لوگوں کے دلوں میں جو سوالات پیدا ہوتے تھے وہ یہی تھے۔ اصل حدیث یہی تھی کہ اگر تم نے کسی سے بیعت کی ہے تو اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کی فرما برداری کرو، اور اگر کوئی دوسرا جھگڑا کرنے والا پیدا ہو جائے تو اس کی گردن مار دو۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک انصاری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی ویسے ہی کہیں کا امیر بنا دیجئے جیسے آپ نے فلاں شخص کو امیر بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد ان قریب تمہاری حق تلفیاں ہوں گی، اس وقت صبر سے کام لینا یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر مجھ سے آ کر ملاقات کرو۔ یہ بھی تقریباً وہی مضمون ہے۔ پہلے آیا ہے کہ اگر تمہاری حق تلفی ہو تو صبر کرو لیکن اطاعت سے مت نکلو۔ ایک اور صحابی کہتے ہیں حضور سے پوچھا کہ خدا کے نبی اگر ہم پر ایسے حکمران مسلط ہوں جو اپنے حقوق ہم سے طلب کریں اور ہمارے حقوق ہمیں نہ دیں تو ایسی صورت میں آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے یہ سن کر منہ پھیر لیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوال آپ کو ناگوار گزرا۔ دوسری مرتبہ بھی منہ پھیر لیا، پھر تیسری مرتبہ جب انہوں نے یہی پوچھا تو ایک صحابی نے انہیں کھینچ کر بٹھا لیا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کا حکم سنو اور اطاعت کرو، ان کا بار ان پر ہے اور تمہارا بار تم پر ہے۔ تقریباً 10 حدیثیں میں نے پڑھی، سب میں یہی ہے کہ حاکم کی اطاعت کرنا ضروری ہے جب تک کہ وہ اسلام کے خلاف کوئی حکم نہ دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چاہے تمہارے ساتھ بے انصافی ہو تمہیں اپنا حق اللہ سے مانگنا ہے
ہے اور تمہارے اوپر جو فرض عائد ہوتا ہے اسے ادا کرنا ہے۔ اس میں بھی یہی مضمون ہے کہ تم ان کا حکم سنو اور اطاعت کرو۔